معمولی چادر چرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال رہا. لوگوں کے پورے پراپرٹیاں مار لے رہے نا جی, بہن کی پراپرٹی, بھائی کی پراپرٹی, غیروں کی پراپرٹی, ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹا بنا بنا کو چورا کاکے کے نمبر کے ڈاکوا. استغفر اللہ, کیا تمہارے خبر میں آتی وہ زمینہ, تمہارے خبر میں آتی وہ بنگلے, تمہارے خبر میں آتی وہ گاڑیاں, سارے دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ایک نمبر کے چورا. اللہ کے نبی نے کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه فی عنقه من 7 ارضین یوم القیامہ, رواہ البخاری. جو آدمی کسی کی ناحق ایک بالش زمین چوری کر کے اپنے قبضے میں جمائے گا, 7 زمینوں کا توق بنا کر اللہ گلے میں ڈال کر جہنم روانہ کرے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی اسلامی بہنوں, آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان عظیم سے ہم سب لوگ صحت یابی کے ساتھ جمعہ کے دن تیار ہو کر اول وقت میں مسجد حاضہ پہنچے ہیں. یقیناً ہمارا نام فرشتوں کے دفتر میں موجود ہے اور ہم جمعہ کے مکمل ثواب کو پا سکتے ہیں. جنت کن لوگوں پر حرام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر کچھ ایسے احکامات بیان کیے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا. اس عنوان میں آج کے اس موضوع میں 22 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے, جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا. اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اس بیان کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے گناہ نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی جنت سے محرومی کا نتیجہ سنا دے. مومنوں کے لیے جنت ہے, کافروں کے لیے دنیا ہے. اس دنیا کو اپنا حقیقی مسکن نہ بنائیں بلکہ ہمارا حقیقی مسکن آخرت کی جنت ہے. اب وہی جنت اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کھو دیے, گما لیے, تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی 185 آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت کی اس آیت میں آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس آدمی کو قیامت کے میدان میں جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں ڈال دیا گیا, سب سے بڑا کامیاب. پتہ یہ چلا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینے والے کام کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار بننا قیامت کی سب سے بڑی کامیابی. اور قیامت کے دن کی سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ جو آدمی جہنم سے جنت سے چھڑا لیا گیا اور جہنم کے حوالے کر دیا گیا, جنت اس پر حرام کر دی گئی, جہنم اس پر واجب کر دی گئی,
تو سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی بدبختی اس کے لیے. جہاں پر سب سے بڑی کامیابی جہنم سے چھڑا کر جنت میں داخلہ ملنا ہے، وہیں پر سب سے بڑی ناکامی جنت سے چھڑا کر انسان کو جہنم کے حوالے ہو جانا ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کے میدان میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. آئیے، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آئیے ان 22 لوگوں کی تفصیلات قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72، 70 پر 2 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ذات میں شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان پر جنت حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، وما للظالمین من انصار، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. شرک کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہمارے بابا، ہمارے پیرا، ہمارے ولیاں ہم نہ بچا لے، اور محرم میں پنجے لے کر ناچتے ہیں، تعزیے لے کر ناچتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد کہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، جنت دلا دیں گے. یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کے ماں سوا کوئی قیامت میں ہو یا دنیا میں بچانے والا نہیں ہے. دنیا کی مشکلوں کو بچانے والا بھی اللہ ہے، آخرت کی پریشانیوں کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا، جو آدمی دنیا سے اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ماں سوا کسی کو نہیں پکارتا تھا، یا اللہ المدد کہتے، اللہ کے سجدے کرتے دنیا سے مر گیا، وہ جنت میں جائے گا. اور جو آدمی اس حال میں مرے گا، وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، یا پیر المدد، یا فلاں المدد، ایسے غیر اللہ کو پکارتے پکارتے دنیا سے مر گیا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے دنیا سے مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نمبر 2، تکبر کرنے والے متکبرین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91، نبی نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یہ حدیث سن کر صحابہ نے کہا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ نبی نے کہا، اگر تمہاری نیت تکبر کی ہے، دوسروں کو حقیر جتانا ہے، یہ بھی تکبر میں آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، تکبر کرنے والے، اکڑ اکڑ کے سینہ تان کے چلنے والے، قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، چونٹیوں کی مقدار میں. چونٹی کیڑے مکوڑے جتنے رائی کے دانے کے برابر کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انسان کی شکل میں چونٹیوں کی ہائٹ سے اللہ ان کو لوگوں کے قدموں میں اٹھائے گا. اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ان کو جہنم کے اندر صعود نامی پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب منتخب کرے گا. نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں، 70,000 سال لگ جائیں گے پہاڑ چڑھتے چڑھتے متکبرین کو. کیونکہ کبھی پہاڑ چڑھا ہے آپ نے، کبھی پہاڑ چڑھ کر دیکھا ہے، تجربہ آپ نے. پہاڑ چڑھنے والا کبھی سینہ تان کے نہیں چلتا، کمر جھکا کے رکوع کی حالت میں پتھر پکڑ پکڑ کے، درخت پکڑ پکڑ کے چڑھتا ہے. جتنا دنیا میں اکڑے تھے، جتنا سینہ تانے تھے، اتنا جھکانے والے آگ کے پہاڑ پر اللہ چڑھائے گا. 70,000 سال لگیں گے پہاڑ چڑھنے میں. وہاں سے فرشتے ان کو مار کر پھر نیچے گرائیں گے، پھر اوپر چڑھتے رہیں گے. یہی عذاب منتخب ہوگا تکبر کرنے والے متکبرین کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے دیا تھا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سورہ بقرہ کی 34ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے تھا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، تکبر کرنے والے آج تک دنیا میں نہ بچے ہیں نہ بچیں گے. فرعون کی مثال لے لو، کتنا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ دریائے نیل میں غرق کر دیا. قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے مصر کے میوزیم میں اس کی لاش کو اللہ عبرت کا نشان بنا دیا. دنیا میں قارون اپنی دولت پر اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ
اس کی دولت سمیت اسے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تکبر کرنے والے آج تک نہیں بچے۔ کیا دولت آ گئی، کیا شہرت آ گئی، کیا عہدہ مل گیا، کیا پولیٹیکل پاور آ گیا، کیا لوگوں کے پاس سے تھوڑی عزت آ گئی، تکبر گھمنڈی آ گئی؟ عاجزی اختیار کیجئے۔ عاجزانہ پن مومنوں کا کردار ہے۔ تکبر کرنا کافروں ابلیس کا اوصاف ہے۔ تکبر کرنے سے ہمیشہ بچو۔ نمبر 3، ہمیشہ شراب پینے والے۔ نمبر 4، خطا رحمی کرنے والے۔ نمبر 5، جادو کرنے والے یا جادوگروں کے پاس جانے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو پائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3371 ابن ماجہ کی حدیث۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں کبھی جا نہیں پائیں گے۔ نمبر 1، مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا۔ ایک بار پیا معافی منگے اللہ معاف کرتا، 2 بار پیا معافی منگے اللہ معاف کرتا، 3 بار پیا معافی منگے اللہ معاف کرتا، 4تھی بار پیا جہنمی لوگوں کا نہر الخبال، سڑا ہوا گلا ہوا خون اور پیپ اللہ اسے پلائے گا، جسے نہر الخبال کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ کا شرابی جنت میں کبھی جا نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَخَاطِئُ الرَّحَمِ، رشتہ داریاں کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں مصدق بالسحر، جادوگروں کے پاس جا کر اس کے باتوں کی تصدیق کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ جادوگروں کے پاس جا کر جادو کی چیزیں مانگنا یا فال کھلوانا یا جادوگر جو کہہ دیا اسے مان لینا یا اپنے پڑوس یا اپنے رشتہ دار یا اپنے دکان کے سامنے والوں کو برباد کرنے کے لیے نیمبو کتے، نارل کتے، ایسے ویسے مرچا کتے، انڈے کتے لے جا کر جادو کرانا، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کافر ہو کر مرتا ہے جادوگر، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، کفر کی موت مرتا ہے، یہ ایمان لے کر نہیں مرتا۔ اور ایسے آدمی کبھی جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ثلاثۃ قد حرمہ اللہ علیہ الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دیا، ووجبت علیہ النار، اور جہنم ان پر واجب کر دیا۔ والعاق، ماں باپ کا نافرمان، مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والدیوس، اور ایسا دیوس جس کی ماں، بیٹی، بیوی، بہن بے پردہ گھومتی ہو، کالج کو، اسکول کو بغیر برقعے کے جاتی ہے، رانوں تک پہن کر، کٹ اسکرٹ پہن کر جاتی ہے، آدھے سینے دکھانے والے کپڑے پہن کر جاتی ہے، بغیر برقعے کے لپسٹک لگا کر غیروں سے تعلق جوڑ کر بوائے فرینڈ کے بائک میں بیٹھ کر جاتی ہے، اور اسے کچھ شرم حیا نہیں آتی۔ اس کی بیٹی کیا ہوٹلاں کو جاری، کیا کالج کو جاری، یہ تک نہیں سوچتا، یہ تک انکوائری نہیں کرتا۔ اس کی بیٹی کیا واقعی میں ٹیوشن کو جاری یا کسی پارکوں میں کسی لونڈوں کے ساتھ عیاشی کرنے جاری، اسے ہوش نہیں ہے، اسے معلوم ہے تب بھی خبر گیری نہیں کرتا۔ اس کی بیوی کیا کام کرنے، اس کی بیوی کیا پڑھانے کے لیے جاری یا کسی غیرے کے ساتھ عیش کرنے جاری، کلبوں میں اس کی بیٹی کیا ناچنے جاری، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے دیوس، ایسے بے غیرت آدمی پر اللہ جنت حرام کر دیا اور جہنم واجب کر دیا۔ مومن کے آنگ میں، مومن کے بدن میں ہمیشہ غیرت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حلال جانور کھانے کا حکم دیا ہے۔ جو حلال جانور کھاتا ہے، ان حلال جانوروں کے گوشت میں اللہ غیرت جیسی تاثیر رکھا ہے۔ جو حرام کھانے والے ہیں ان کے اندر کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ مومن ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کے بعد ایسے مستدرک الحاکم کی ایک حدیث 7244 نمبر کی حدیث، 7244 نمبر کی، آپ نے بیان فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الى یوم القیامہ، ہر گناہ ایسے ہیں جس کے عذاب کو اللہ قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ جو بھی تم گناہ کرو گے قیامت کے دن اللہ اس کا سزا دے گا، اس کا گناہوں کا اللہ عذاب دے گا۔ لیکن الا البر بالوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں فإنه يعجل لصاحب العقوبة قبل الموت، اس کی موت سے پہلے اللہ دنیا ہی میں ماں باپ کے نافرمان کو اس کے عذاب کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو سلوک تیرے ماں باپ کے ساتھ تو کرے گا، تیری اولاد کے ذریعے اس سے بدتر سلوک اللہ تیرے ذریعے کرانے لگائے گا، اللہ تیرے اوپر کرانے لگائے گا۔ اپنے والدین کو جنت کی نعمت سمجھ،
اگر والدین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی. والدین کی اطاعت کرے گا معروف کاموں میں اللہ خوش ہوگا, اللہ تیری نیک اعمال قبول کرے گا. والدین کو ناراض کرے گا اللہ تعالیٰ نہ اس کی نیکیاں قبول کرے گا, نہ اللہ راضی ہوگا, نہ اللہ کی جنت ملے گی. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں منافقانہ چال رکھنے والے لوگ, منافقانہ چال رکھنے والے لوگ, منافق قسم کے لوگ. سورہ نساء آیت نمبر 145 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق قسم کے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے اسفل نامی گڑھے میں رہیں گے. فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, اور نہ یہ اپنے آپ کو کسی اور کے لیے مددگار پائیں گے, نہ ان منافقوں کا کوئی مددگار ہوگا. منافق کا تو کون بات کرے تو جھوٹ بکنے والا, وعدہ کرے تو خلاف کرنے والا, امانت رکھے تو خیانت کرنے والا, اور جھگڑا کرے تو لچے گندے گالیاں بکنے والا, تھرڈ کلاس لینگویج یوز کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابی ابن سلول نام کا ایک منافقوں کا سردار مر گیا. ان کے بیٹے عبداللہ ایمان لائے تھے, بولے اللہ کے نبی میرے ابا مر گئے. نبی اپنا جھبا نکال کے دیے, جاؤ تمہارے ابا کو میرے جھبے سے کفن پہنانا. نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اپنا لعاب نکال کر اس کے ہوٹاں کو لگائے اور اس کی خبر میں نبی اپنے ہاتھوں سے اتارے. نبی کی تمنا یہ تھی اللہ اس کی مغفرت کر دے. اللہ نے کہا لا تصلی علی احد بعدک, اے میرے نبی آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ کے لیے مت کھڑے ہو جانا. اور آپ نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم, اگر تم ان کی مغفرت ایک بار کیا 70 بار بھی مانگو گے نا میرے نبی, میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا. ایسے منافق ہوتے ہیں یہ, اوپر سے ایک اندر سے ایک, ایمان ان کے سینے کے اندر نہیں رہتا. ایک نمبر کے منافق قسم کے لوگ جہنم کے نچلے گڑھے میں اللہ ڈالے گا. نمبر 10 اللہ کے نبی نے کہا ظالم حکمران, ایسا حاکم جسے اللہ لوگوں کا حاکم بنایا تھا لیکن ظالم لوگوں پر ظلم کرتا تھا, لوگوں کے حقوق مارتا تھا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث 10,624 نمبر کی حدیث, 10,624 نمبر کی حدیث, رجل ولی علی الناس فلم یعدل بینہم لم يدخل الجنہ, ایسا آدمی جسے لوگوں کا حاکم بنایا گیا, لوگوں کا امیر بنایا گیا, خلیفۃ المسلمین بنایا گیا, لوگوں کا بادشاہ بنایا گیا, فلم یعدل بینہم, نہ اس نے لوگوں کے درمیان کبھی انصاف قائم کیا, لن يدخل الجنہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو پائے گا. لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بننا, لوگ مجھے امیر بنائیں, لوگ مجھے متولی بنائیں, لوگ مجھے قاضی بنائیں, لوگ مجھے جماعت کا بڑا, انجمن کا بڑا, مسجد کا بڑا, مدرسے کا بڑا. ارے بڑا بننا کمال نہیں میرے بھائی, بڑا بننے کے بعد وہ بڑاپن سنبھالنا کمال ہے, نہیں سنبھالے گا. قیامت کے دن رسوائی اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر کی ذلت اور اللہ کی جہنم کی صورت دیکھنا پڑے گا. بڑے بننے والے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے. اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی تو نے مجھے عہدہ دے دیا, مجھے اس عہدے کو سنبھالنے جیسی ہمت دے, توفیق دے, طاقت دے, میرے اندر تیرا ڈر دے, تقویٰ دے. اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق دے, اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. بڑے کیا بن گئے, لے سینہ تان لے کو, مچھا تان لے کو چلتے, میں بڑا, مجھے امیر صاحب بول, مجھے قاضی صاحب بول, مجھے حکیم بول. استغفر اللہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسی طرح امانت میں خیانت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خوان, وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو امانت میں خیانت کرے گا. سنن دارمی کی حدیث 2699 نمبر کی حدیث, 2699 نمبر کی حدیث. امانت میں خیانت کرنے والا. بخاری کی ایک حدیث ہے, ایک بچہ, ایک نوجوان لڑکا نبی کے جہاں بھی میدان جنگ میں خیمے ڈالنا ہوتا, نکالنا ہوتا, اٹھانا ہوتا, وہ خدمت کیا کرتا تھا. میدان جنگ میں ایک مرتبہ وہ بیٹھا تھا, جنگ سے ایک تیر آ گئی, اس کے سینے میں لگی اور وہ مر گیا. صحابہ کہتے تھے نبی کے خیموں کی خدمت کرنے والا یہ نوجوان لڑکا میدان جنگ میں مارا گیا, ارے یہ تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا یہ جنتی ہے, تم نے کیسے کہہ دیا یہ جنتی ہے؟ یہ مال غنیمت کی ایک چادر چرانے کی وجہ سے میں اسے اللہ کی جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اللہ کی جہنم میں جائے گا مال غنیمت کی چادر چرانے کی وجہ سے.
ट्रेनों में सफर करने वाले, लार्जों में जाकर रहने वाले, कितने चादर नहीं चुराए होंगे आज तक, कितने लोगों के प्रॉपर्टियां हड़प नहीं किए होंगे। अरे मामूली चादर चुराने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में डाल रहा, लोगों के पूरे प्रॉपर्टियां मार ले रहे ना जी। भान की प्रॉपर्टी, भाई की प्रॉपर्टी, गैरों की प्रॉपर्टी, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटा बना बना को चोरा करके के नंबर के डाकुआ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या तुम्हारे खबर में आती वो जमीना, तुम्हारे खबर में आती वो बंगले, तुम्हारे खबर में आती वो गाड़ियां, सारे दुनिया में छोड़ कर जाने वाले एक नंबर के चोरा। अल्लाह के नबी ने कहा, मन अखज़ शब्रन मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा युतव्विक़ु फ़ी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, रवाहुल बुखारी। जो आदमी किसी के नाहक एक बालिश जमीन चोरी करके अपने कब्जे में जमाएगा, 7 जमीनों का तौख बनाकर अल्लाह गले में डालकर जहन्नम रवाना करेगा। अल्लाह से डरो, चोरियां करने वालों, डाका जनी करने वालों, अल्लाह से डरो और अपने भाइयों के, अपने बहनों के हुकूक, वरासत के कमा हक़ अदा कर दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान करता है, किसी मोमिन का कत्ल करने वाला कातिल, अल्लाह ताला सूरह निसा की 93 नंबर आयत में बयान करता है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि। जो आदमी किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा, अल्लाह ताला इस आदमी पर गज़बनाक होगा और उस पर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के हवाले कर देगा, जहां यह हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह गज़बनाक होकर इस आदमी को जहन्नम में डालेगा जो किसी मोमिन का कत्ल करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुफ्र पर मरने वाले, काफिर होकर मरने वाले, पहले मुसलमान थे, बाद में कोसा की लड़का पसंद आया, वो लड़के को कोसी की लड़की पसंद आ गई। अब ये लड़का होना का तो बॉयफ्रेंड होना का तो कॉलेज से भाग को गई, अम्मा बाबा के नाक कटा को, खानदान की इज्जत मट्टी में मिला को भाग को गई और बोली, लहू का, इश्क का, मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, लहू खुद एक धर्म है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए धर्म छोड़ने तैयार, इस्लाम छोड़ने तैयार। और ये मुर्तद होकर भाग को जाको शादी करती। हमारी बहनें बुरखा पहन को आज पार्का में, होटला में, क्लब्बा में बुरखा काटती। कहा घर से एक गली टर्न होने तक के बुरखा रहता, जैसे गली टर्न हुई बुरखा निकाले, बॉयफ्रेंड के साथ बैठे, वही टी शर्ट वही जींस, क्लब्बा में नाचो, ओए होटला में ऐश करो और पार्का में मुंह काला करो और जाओ भाग को जाकर उसके साथ शादी करो। 4 दिन की चांदनी अंधेरा, जिंदगी भर का अंधेरा ही अंधेरा। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, सुनो कुरान मजीद की आयत सुन मेरी बहन, जो इस्लाम छोड़ने वालियां हैं, इस्लाम से मुर्तद होने वाले लड़के लड़कियां हैं, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत गौर से सुने। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है, अपने मोबाइल के इंटरनेट के जरिए सूरह बकरा आयत नंबर 161, आयत नंबर 162, 161, 162 ये आयत गौर से पढ़िए। अल्लाह तुम जैसे नालायकों के लिए क्या बयान कर रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो अल्लाह के दीन के साथ कुफ्र करते हैं, व मातू, और इसी हालत में दुनिया से मरते हैं, वहुम कुफ्फार, ऐसी हालत में मर गए कि वो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हुए काफिर बनकर मरे। अल्लाह कहता है, उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। इन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत, इन लोगों के ऊपर सारे फरिश्तों की लानत, इन लोगों के ऊपर सारे इंसानों की लानत। इतना नहीं, अल्लाह आगे और बयान कर रहा, खालिदन फीहा, इस जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ला युकफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, ना अल्लाह इनके ऊपर का कभी अजाब कम करेगा और ना अल्लाह ताला इनकी तरफ कभी पलट कर देखेगा। अल्लाह देखेगा भी नहीं, कैसा मर रही, कैसा अजाब में तड़प रही, कौन से अजाब में मर रही। ऐ मेरी बहन, इस्लाम छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के लिए धर्म बदलने वाली, काफिर बनने वाली, जब अल्लाह की तेरे ऊपर लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, सारे मोमिनों की लानत बरसेगी, भला तेरी जिंदगी कैसे सफलता पाएगी, तू कैसे कामयाब जिंदगी गुजार पाएगी। अल्लाह की जहन्नम में मरेगी, न जिएगी न मरेगी, हमेशा तड़पती रहेगी, अल्लाह की लानत तेरे ऊपर। इसीलिए कान खोल कर सुन ले, मुर्तद होने वाले, कुफ्र की मौत मरने वाले, अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मोमिन, सारे इंसानों जिन्नात, सारे लोगों के, सारे फरिश्तों की लानत बरसेगी और ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इसी तरह चुगलियां करने वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे।
اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کی رات جنت اور جہنم کے نظارے اللہ تعالیٰ کرایا. ان میں ایسے عورتوں کو نبی نے جہنم میں دیکھا، آگ کی بڑے بڑے خینچیاں، ان کے ناخن خینچیوں کی مانند تلوار کی مانند ہیں، اپنے گوشت کے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر چبا رہی ہیں، کھا رہی ہیں. من ہؤلاء الذین، کون ہے یہ؟ نبی سے جبرائیل امین نے فرمایا یہ چغلیاں کرنے والے، چاڑیاں کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم شریف کی حدیث 105 نمبر کی حدیث میں نبی بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغلیاں کرنے والے، چاڑیاں کرنے والے، غیبت کرنے والے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہماری بہنوں کی بیماری ہے، 4 عورتیں ایک جگہ جمع ہوئے، وٹا 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 لوٹا لوٹا، ان کے خالی چاڑیاں چغلیاں غیبتاں، خالی عورتوں کے نہیں، مرد بانے بھی پیچھے نہیں ہے. اب مرد بانے بھی اس کے اندر آگے بڑھ گئے. مرد بانے کی عادت بھی ہوت، عورتوں کی عادت بھی ہوت، چاڑیاں کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، وہاں جانور نبی کا اونٹنی بدکی، آپ نیچے اترے، کہے یہاں 2 خبر والے سو رہے ہیں اور ان دونوں کی خبروں میں عذاب ہو رہا. ان میں سے ایک چاڑیاں چغلیاں کرنے والا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والا. چاڑی چغلی کرنے والے کو اللہ خبر میں عذاب دے گا، جہنم میں عذاب دے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنہ، نہیں یہ جنت میں کبھی داخل ہو پائیں گے. اپنی زبان کو لگام دینا سیکھیے کسی بھی محفل میں جب بیٹھو میرے دینی اور اسلامی بھائی. اس کے بعد نمبر 14 ریاکاری کرنے والے، ریاکاری کے لیے عمل کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح بخاری 6499، صحیح مسلم 2986، 2986 نمبر کی صحیح مسلم میں، اور صحیح بخاری میں 6499 نمبر کی حدیث آپ نے بیان فرمایا من سمع سمعہ اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو اپنی شہرت کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ لوگوں میں اسے مشہور بنا دے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ دنیا میں اسے رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دے گا، قیامت میں کوئی حصہ باقی نہیں رکھے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں اول حساب 3 آدمیوں سے شروع کرے گا، ایک نوجوان، ایک مالدار، اور ایک کیا ہے عالم، فاضل، مفتی، بڑا علامہ. اللہ ان 3 آدمیوں سے قیامت کا حساب شروع کرے گا. عالم سے پوچھے گا علم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ تیرے علم کو لوگوں تک پہنچایا، بیانہ کریا، ایسا ایسا خدمت کریا. میں نے دولت دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ مسجدہ بنایا، مدرسے بنایا، غریبوں کو دیا. میں جوانی دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ تیرے راستے میں جنگل لڑتے لڑتے گردنہ کٹا کھایا. اللہ تینوں سے کہے گا بے شک تو بیان کیا، بے شک تو مسجدہ بنایا، بے شک تو گردن کٹایا، لیکن تم تینوں کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، اپنی شہرت جتانا تھا، ریاکاری کے لیے تم نے کیا. اللہ کہے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو پکڑو، بیڑیوں سے جکڑو اور منہ کے بل لے جا کر جہنم میں پٹکو. اللہ ان تینوں کو پٹک دیا جائے گا. ریاکاری کے لیے کوئی عمل نہ کرے. نبی نے یہاں تک کہہ دیا الریاء من الشرک، ریاکاری شرک اصغر میں شامل ہے. ریاکاری کے لیے کیا جانے والا عمل کو اللہ قیامت میں بدلہ نہیں دے گا، جہنم اس کے حوالے کر دے گا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لوگوں کو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنے والا، حقوق العباد میں کمی پیشی کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 10 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم کی 40 نمبر کی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک کامل مومن وہ ہے، ایک کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ پہنچے. بخاری کی ایک حدیث میں نبی نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے قیامت کا فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ اے اللہ کے نبی ہم کو پتہ نہیں ہے. آپ نے بیان فرمایا وہ آدمی قیامت کا فقیر ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کی عزت لوٹا ہوگا، کسی کو کیا ہے مرڈر کیا ہوگا، قتل کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، اور کسی کے مال کیا ہے ہڑپ کیا ہوگا. لوگ کہیں گے اے اللہ ہمارے حقوق دلا، اللہ ہمارا بدلہ دلا. اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا جائے گا، گناہ لاتے جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے، اور یہ فقیر حقوق العباد میں کمی پیشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا میں دھوکے سے کمانے والا،
जन्नत में कभी नहीं जा पाएगा। धोखा देने वाला, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मुनाफिक था मशहूर, जो लोगों को धोखा दे कमाता था। नबी अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस है, किताबुल बुयू की रिवायत है, आप उसके पास गए और उसके अनाज को देखे, ऊपर से सूखा है, हटाए, अंदर हाथ डाले तो अंदर से गीला है, कच्चा है। आपने पूछा ये अंदर कच्चा कैसा? नहीं अभी बारिश आई थी, कच्चा हो गया। नबी ने कहा आज कोई बारिश नहीं आई, तो जानबूझकर इस पर पानी मारता है, बेचता है, ताकि अनाज कच्चा होकर तोल में वजन आ जाए, कम तोला जाए। ये सुन ले, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा, लोगों को धोखा देकर कमाएगा, क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा, उसे जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। आज धोखा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेड इन चाइना को मेड इन जापान का लेबल लगाकर, लोगों को उल्लू बनाकर, लोगों के पास से पैसे ऐंठने वाले बहुत सारे धोखेबाज हैं। ये कान खोलकर सुन ले, डुप्लीकेट माल को या डैमेज माल को असली माल बताकर, या बिल्कुल खरे माल को खोटे माल को खरा माल बताकर, यहाँ तक के बोसीदा माल को अच्छा माल बताकर बेचने वाले, लोगों को धोखा देने वाले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के मैदान में जो भी धोखा देगा, उसके सुरीन के पास एक झंडा बनाकर अल्लाह खड़ा करेगा। जो जितना बड़ा धोखा देगा, अल्लाह उसे सुरीन से लगाकर उसके पीठ के पीछे उतना लंबा झंडा खड़ा करेगा। धोखे का झंडा, धोखे का अलम लोगों के सामने जाहिर करेगा, एक नंबर का धोखेबाज, और धोखेबाज उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाए, जहन्नम के हवाले होगा। इसी तरह हक को झुटलाने वाला, कुरान की कोई आयत आ गई, अल्लाह के नबी का कोई फरमान आ गया, ये बोल कर इनकार करने वाला, हमारे बाबा ऐसा नहीं करे, हमारी अम्मा ऐसा नहीं करी, कोई सी कुरान भी नहीं मानता, कोई सा हदीस भी नहीं मानता। हक का इनकार करने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी इस्लाम का ऐलान किए, अबू लहब ने हक का इनकार किया, अल्लाह आयत नाज़िल किया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल, उसकी औलाद उसे जहन्नम से बचाने में कोई काम नहीं आएंगे, बल्कि होगा क्या, सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब भड़कते हुए आग में अबू लहब जाएगा। अबू लहब तो एक मिसाल है, अबू लहब के नक्शे कदम पर चलने वाले जितने कुरान का इनकार करेंगे, अल्लाह के नबी के फरमान का इनकार करेंगे, सब अबू लहब के साथ जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह झूठा ख्वाब बयान करने वाले, झूठा ख्वाब बयान करने वाले, तस्वीर उतारने वाले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह ताला जहन्नम से वादा कर दिया, ऐ जहन्नम कोई तेरे अंदर आए ना आए, 3 किस्म के लोगों से मैं तुझे भर दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। जहन्नम ने कहा, ऐ अल्लाह वो कौन है 3 किस्म के लोग जिनसे तू मेरे अंदर लोगों को भर देगा? आपने बयान फरमाया, अल मुशरिक, शिरक करने वाले, अल मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाले, अल मुसव्विर, तस्वीर उतारने वाले। मुशरिक, मुतकब्बिर, मुसव्विर, ये 3 किस्म के लोगों से मैं तुझे भर दूंगा। आज कितने ऐसे हैं जो तस्वीर उतारते हैं बगैर किसी वजह के, तस्वीर, सेल्फी, और इतना ही नहीं, बेकार किस्म की वीडियोग्राफी शादियों में औरतों की, ये सारी तस्वीरें ये नाजायज़ हैं। हाँ, आपको पान कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, वोटर आईडी बनाना, पासपोर्ट बनाना, या गवर्नमेंट के किसी भी बैंक पासबुक के लिए बनाना, आप उतार सकते हैं ज़रूरत के लिए। बेवजह, बगैर किसी वजह के तस्वीर नहीं उतारना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत के मैदान में 2 किस्म के लोगों को अल्लाह जहन्नम के आग के हवाले करेगा, ये बोलकर, ऐ तस्वीर उतारने वाले, ये ले तस्वीर, जब तक इसके अंदर जान नहीं भरता, मैं तुझे जहन्नम से बाहर नहीं निकालता, वो न कभी उसमें जान भर पाएगा, न कभी जहन्नम से बाहर आ पाएगा। और झूठा ख्वाब बयान करने वाला, जौ के दाने, जारी के दाने या जौ के, गेहूं के, ऐसे 2 गोल दाने, 2 जौ के दाने अल्लाह दे को जहन्नम में भेज कर बोलता, जब तक इन 2 दानों के बीच में गांठ नहीं डाल देता तुझे जहन्नम से नहीं निकालता। ना वो कभी 2 जौ के दानों के बीच में गांठ डाल पाएगा, ना कभी जहन्नम से बाहर आ पाएगा। झूठा ख्वाब बयान करना इतना बड़ा गुनाह है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। इसी तरह किसी भी बुराई की बीज डालना, बुराई की बीज डालना, जैसे दुनिया में आदम के बेटे हाबील ने हाबील का
قتل کیا. دنیا میں جتنے مرڈر ہوں گے اللہ اس قتل کا گناہ پہلے قابیل کو دے گا، بعد میں قتل کرنے والے کو دے گا. جو بھی دنیا میں نئی نئی بیماریاں پیدا کر رہا یہ پہلے پیدا کر کو مریا. کتنے لوگاں جا کو زنا کر رہی وہ بیماری پیدا کرے سوالے کو اللہ گناہ دے کو بعد میں اسے دے. ہر برائی کی بیج ڈالنے والا کئی لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جاتا. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے مخلوق بے زبان جانوروں کو ناحق تڑپا کر مارنے والا. بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم کے حوالے کر دیا. اسے آزاد نہیں کیا، وہ کہیں کیڑے مکوڑے چر کر کھا سکتی تھی، اپنا غذا چر سکتی تھی، اسے آزاد نہیں کیا، بھوکی پیاسی تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے باندھ دیا اور وہ مر گئی. حالانکہ وہ ایمان والی تھی، مسلمان تھی، اس کی نماز اس کی تلاوت اسے جہنم سے بچا نہیں پائی، وہ جہنم میں گئی. مخلوق کو تڑپا کر مارنے والے یا کسی بھی پرندے کو کسی بھی جانور کو کھانا بھی نہیں کیا بھی نہیں، بیکار اپنا نشانہ دیکھنے کے واسطے بندوق سے کوے کو اڑا دیے، بندوق سے کسی طوطے کو اڑا دیے یا کسی چیل کو اڑا دیے، حالانکہ وہ چیل وہ کوا وہ طوطا کھانے کے قابل کا نہیں، بیکار میں مار رہا. وہ کتا وہ خنزیر اپنا گن دیکھنے کے لیے، اپنا شوٹ دیکھنے کے لیے، اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے جانوروں کو مارنے والا. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جانور قیامت کے دن اللہ کے سامنے مطالبہ کریں گے اپنی جان کا، اور ایسے ناحق مارنے والے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ظالم بادشاہ مسند احمد سنن دارمی کی حدیث ہے 2548 نمبر کی، اشد الناس عذابا یوم القیامہ امام جائر، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ظالم حکمرانوں کو اللہ دے گا. اور اسی طرح ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے نوجوان، کالج کو اسٹائلہ مارنے کو جانے والے نوجوان، جنس پینٹا پہننے کو ٹخنے سے نیچے جھاڑنے پھرنے والے نوجوان. غور سے سنیں، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون اپنی چادر تکبری سے نیچے لڑاتے ہوئے جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے تکبری سے چادر نیچے مت اڑا، اللہ تعالیٰ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا اجازت نہیں دیتا، تو اوپر اٹھا لے. اس نے نہیں اٹھایا. تیرے مال جو اللہ نے دیا، اللہ لوگوں کا حق رکھا ہے مال کو اللہ کے راہ میں دے، نہیں دے تو بولیا، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اسے دھسا دیا. سورہ قصص آیت نمبر 81، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر کو یعنی اس کے دولت کو زمینوں کے اندر گاڑ دیا. قارون کے پلے جو بھی آج نوجوانہ اسٹائلہ مارنے کو تکبر سے نیچے اپنے چادر کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے ہیں. نبی کہتے ہیں 3 قسم کے لوگوں پر نہ نگاہ کرم اللہ ڈالے گا، نہ ان کو بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ایک احسان جتانے والا، احسان جتانے والا. نمبر 2 تکبر سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے مرد ہو کر پہننے والا. نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والا. اے نوجوانوں اپنے کپڑے اوپر کر لو، پیاری بہنوں اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے کر لو. عورتوں کے کپڑے ہمیشہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، مردوں کے کپڑے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اسی طرح نمبر 22 قرضہ لے کر نہیں لوٹانے والا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کسی بھی مومن کی روح آسمانوں میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر کا قرضہ ادا نہ کیا جائے. قرضدار کی روح زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے. نبی کہتے ہیں ایک شہید صحیح معنوں میں دین کی خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان کی شہادت دینے والا، اسے بھی اللہ جنت میں اس وقت تک نہیں ڈالے گا جب تک اس کے سر کے اوپر کا قرضہ اللہ ہٹا نہیں دیتا، یا وہ اپنے آپ سے ہٹا نہیں لیتا، یا اس کے رشتہ دار ہٹا نہیں دیتے. شہید کو بھی جنت نہیں دیتے. نبی کے زمانے میں کسی کا جنازہ آتا تو نبی اس وقت تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ ان کا قرضہ کوئی ادا نہیں کرتا. کوئی ادا نہ کیا تو نبی خود قرضہ ادا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا شخص جو لوگوں کا مال لے لیا ادا نہ کیا، ایسا آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا پائے گا نہ آسمانوں میں جب تک اس کے سر کے اوپر کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان 22 بیماریوں سے بچنے، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے اور نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو صراط مستقیم کی نیک ہدایت عطا فرمائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہیں, شرک و بدعات میں ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی صحیح سمجھ ان کو عطا فرمائے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کا بندوبست فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں, جو بھی پریشان ہیں, جس کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, ہر ایک کی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.